الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں، جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شش جہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لا مکاں، تتیمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، رازدان ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، ماہ مبارک کی ان بابرکت گھڑیوں میں، ان مقدس ساعتوں میں، آج ہم نے جس ہستی کا ذکر کرنا ہے، دنیا ان کو صدیقہ کائنات سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نام سے جانتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، میرا نبی ایمان والوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہے، اور نبی کی گھر والیاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ تو مومنوں کی ایک عظیم و شان ماں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر کر رہے ہیں، ان کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت و ہدیہ تبریک پیش کر رہے ہیں۔ سیدہ عائشہ وہ ہستی ہیں جن کا باپ مومن، بیٹی مومنہ ہے، جن کا باپ عالم، بیٹی عالمہ ہے، جن کا باپ فاضل، بیٹی فاضلہ ہے۔ حضرت عائشہ کا باپ کامل، بیٹی کاملہ ہے۔ حضرت صدیق اکبر عامل، صدیقہ کائنات عاملہ ہیں۔ باپ عابد ہے تو بیٹی عابدہ ہے، باپ ساجد ہے تو بیٹی ساجدہ ہے، باپ شاکر ہے، بیٹی شاکرہ ہے، باپ طیب ہے، بیٹی طیبہ ہے، باپ صابر ہے، بیٹی صابرہ ہے، باپ صدیق ہے اور بیٹی صدیقہ کائنات ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی لاڈلی لخت جگر ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا نام ام رومان ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں جن کے بستر پر جبریل امی وحی لاتے تھے۔ حضرت سیدہ عائشہ وہ ہستی ہیں جن کو جبریل علیہ السلام سلام دینے کے لیے آئے۔ میری ماں حضرت عائشہ وہ ہیں جنہوں نے جبریل امی کو دیکھا ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ پاک وہ ہیں جن کی پاک دامنی کو بیان کرنے کے لیے قرآن کی آیات بینات اتری ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں جن کے نکاح کے لیے تصویر عرش سے آئی ہے، جبریل امی لے کے آئے ہیں، اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ کی شبی مبارک یعنی آپ کی تصویر مبارک دکھائی گئی ہے، اور بتایا گیا ہے، جبریل امی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کے لیے یہ زوجہ کا انتخاب فرمایا ہے۔ اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ امت مسلمہ کی سب سے بڑی عالمہ، اور آپ سے 2210 روایات نقل کی گئی ہیں۔ سیدہ عائشہ وہ ہیں
جن کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے 4000 سے زیادہ صحابہ شاگرد بنے ہیں۔ اور آپ کی یہ بھی خصوصیت ہے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا جب وصال با کمال ہوا ہے، آپ کے حجرہ مبارک کے اندر ہوا ہے، آپ کی باری تھی، آپ کے ہی سینہ مبارک کے ساتھ، چھاتی مبارک کے ساتھ آپ نے ٹیک لگائی ہوئی تھی، اور وصال بھی وہیں ہوا ہے۔ اور سید عائشہ وہ ہیں کہ جب محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کا دن آیا ہے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مسواک اپنے منہ مبارک سے نرم کر کے دیا، اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے وہی اسی طرح مسواک استعمال فرمایا۔ اور حضرت سیدہ عائشہ فرماتی تھی کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب خدا کی بارگاہ میں جانے لگے ہیں تو میرا نرم کیا ہوا مسواک اسی طرح محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے استعمال فرمایا ہے، اور مسواک کو جو ہے رونق بخشی ہے، تو اس پر آپ فخر بھی فرمایا کرتی تھیں۔ حضرت ابو موسیٰ روایت کرتے ہیں کہ صحابہ میں سے جب کسی کو کوئی مشکل پیش آتی تو وہ صدیقہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مسئلہ پوچھتے تو وہ مسئلہ حل ہو جاتا۔ ترمذی شریف میں یہ حدیث پاک ہے۔ اور حضرت موسیٰ بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ما رأیت احد افصح من عائشہ، میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کسی کو اتنا فصیح و بلیغ اور کلام کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ ہیں، اور آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت فرماتے تھے، اور آپ نے محبت سے آپ کا نام حمیرہ رکھا ہوا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چونکہ ہر سال ہم ذکر کرتے ہیں، اور آپ کے نام کو موضوع سخن بنا کر کئی خطبات پہلے ہم عرض کر چکے ہیں، تو آج ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ نئی چیزیں اور نئی باتیں آپ کے سامنے لائی جائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخاوت میں بھی اعلیٰ ہیں۔ حضرت عروہ بن زبیر فرماتے ہیں میں نے 70,000 دینار ایک دن میں آپ کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں کہ ایک دن میں آپ نے کئی ہزار دینار اللہ کے راستے میں خرچ کر دیے۔ رمضان المبارک میں بھی آپ بہت صدقہ خیرات کیا کرتی تھیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن آپ نے کوئی 100,000 کے قریب درہم خرچ کیے اور لوگوں کو تقسیم کیے، تو جو آپ کی باندھی تھی وہ عرض کرنے لگی کہ اے امی جان، آپ خود روزے سے ہیں، آپ نے اتنے ہزار دینار اللہ کے راستے میں خرچ کر دیے، ان میں سے ایک دینار رکھ لیتی تاکہ ہم گوشت منگواتے اور آپ کے لیے افطاری کا بندوبست فرماتے۔ تو سیدہ عائشہ پاک فرماتی ہیں کہ مجھے یاد ہی نہیں رہا کہ میں روزے سے ہوں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنا سخاوت کرنے والی ہیں اور مخلوق خدا سے محبت کرنے والی ہیں کہ اپنے روزے کا خیال نہیں آیا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ جو ہے نا دینار اور درہم اپنے ہاتھوں سے دھو رہی ہیں، جانے کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اور آپ نے پوچھا اے عائشہ کیا کر رہی ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا ہے آپ کی زبانی کہ جب کوئی درہم و دینار خرچ کرتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے مطابق جو ہاتھ ہیں ان کے ہاتھوں میں جاتے، تو میں اس لیے ان کو صاف کر رہی ہوں تاکہ یہ صاف کردہ درہم و دینار اللہ کی بارگاہ میں پہنچے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ شخصیت ہیں، امام نصفی نے بڑی خوبصورت بات لکھی کہ کسی وجہ سے ایک دن محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اور حضرت عائشہ پاک کی شکر رنجی ہو گئی، اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام گھر تشریف لائے اور پوچھا کھانے کے لیے کوئی چیز موجود ہے؟ تو حضرت عائشہ پاک نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز بھی نہیں۔ تو آپ جو ہے نا اسی حالت میں گھر سے باہر نکلے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کیا کہ شاید آپ ناراض ہو کے جا رہے ہیں۔ آپ کو منانے کی کوشش کی، مگر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام گھر سے باہر تشریف لے گئے۔ جیسے ہی گھر سے باہر آئے تو جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرما رہا ہے کہ آپ عائشہ سے ناراض نہ ہوں، مان جائیں اور ان سے صلح کر لیں۔ اور فوراً میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام واپس آتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے منانے کی کوشش کی، آپ مان گئے۔ اتنے میں جبریل امین مٹھائی کا ایک تاشت لے کے آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرما رہا ہے جو آپس میں آپ کی صلح ہو گئی ہے، جو آپ کی شکر رنجی دور ہو گئی ہے، تو اب یہ کھانا ہماری طرف سے ہو گیا، یہ مٹھائی ہم نے بھیجی ہے تاکہ اس صلح کی خوشی میں تقسیم کی جائے۔ عزیزان محترم، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کئی جو کچھ بھی آتا سب کچھ خرچ کر دیتی، کئی درہم و دینار اللہ کے راستے میں
خرچ کرنے والی شخصیت تھیں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ امت کے اندر قحط سالی ہوئی اور آپ کے پاس صحابہ اکٹھے ہو کے گئے۔ یہ دارمی شریف کے اندر بھی حدیث پاک ہے، مشکات شریف کے اندر بھی۔ عرض کی کہ اے اماں جان، اے ام المومنین، اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ پاک، امت قحط سالی میں مبتلا ہے، جانور مر رہے ہیں، انسان مر رہے ہیں اور بارش نہیں ہو رہی، آپ دعا فرمائیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے حجرہ مبارک میں مزار مقدسہ میں چلے جائیں اور چھت کو سوراخ کر دیں، آسمان کے اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور کے درمیان کوئی چیز نہ ہو، حائل نہ ہو، اور آپ جو ہے نا اس طرح جائیں اور پھر وہاں پہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کریں، محبوب سفارش فرمائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ جیسے ہی چھت کو سوراخ کیا گیا تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور آسمان کو نظر آئی تو بارش برسنا شروع ہوئی۔ اتنا بارش برسی، اتنا بارش برسی، اتنا بارش برسی کہ قحط سالی دور ہو گئی، فصلیں آباد ہو گئیں، کھیت لہلہانے لگے۔ اب آپ یہاں پہ اندازہ لگائیں کہ جو حضرات کہتے ہیں کہ مزارات انبیاء پر نہیں جانا چاہیے یا مزارات کے منکر ہیں، تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ نہیں کہا کہ یہیں مصلی بچھاؤ اور اللہ سے مانگنا شروع کر دو، کیونکہ آپ یہ بتانا چاہتی تھی امت کو کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے خدا مان جاتا ہے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری ذات سے جو آپ کی حیات کا وسیلہ پیش کرتے تھے اس وقت بھی کام ہو جاتا تھا، اب ان کی مزار مقدسہ کا وسیلہ پیش کریں گے تب بھی۔ اور ایک محدثی نے ایک اور بات بھی لکھی ہے کہ آپ نے مزار مقدسہ پر اس لیے بھی بھیجا تھا کہ جب کوئی بندہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتا محبت میں آنسو بہاتا تھا۔ اسی طرح کتنا ہی سنگ دل اور سخت دل انسان کیوں نہ ہو، جب محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور کو دیکھ لیتا ہے تو اس کا دل نرم ہو جاتا ہے اور اس کے آنکھوں سے آنسو روا ہوتے ہیں۔ تو جب آنسو روا ہوں گے یہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، اللہ قبول فرمائے گا۔ اور ایک محدث نے یہ بھی بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، فرماتے بات دراصل یہ ہے کہ آسمان کو جب محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کی زیارت کرائی جائے گی تو یہ آسمان جو ہے محبت رسول میں خوب برسے گا اور پورے علاقے کو سیراب کر دے گا۔ اسی طرح مشکات شریف کی حدیث پاک ہے کہ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا، حضرت عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتی تھیں، زیارت کے لیے جاتی تھیں، اور پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوا تو پھر بھی آپ تشریف لے کے جاتی تھیں، لیکن جب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو پھر آپ پردے کی حالت میں جایا کرتی تھیں اور نقاب کر کے جایا کرتی تھی اور حجاب کی حالت میں آپ جاتی تھیں۔ تو کسی نے پوچھا، اے ام المومنین آپ اس طرح کیوں کرتی ہیں؟ فرمایا مومن کی نظر مٹی سے تیز ہے۔ تو حدیث کا مفہوم یہی بنتا ہے کہ آپ جانتی تھیں کہ جب قبرستان میں جاتے ہیں تو عورتوں کے لیے پردہ کی صورت میں جانا لازم ہے۔ آج جن علماء نے پردے کی حالت میں جانے کی اجازت دی ہے تو انہوں نے بھی اس طرح نہیں کہ عورتیں منہ اٹھا کے قبرستان چلی جائیں۔ ویسے تو امت کا ایک کثیر جو ہے تعداد کا جو علماء کا حصہ ہے وہ عورتوں کا قبرستان میں جانا منع کہتے ہیں اور منع کرتے ہیں، بلکہ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت عاشا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ سے کسی نے پوچھا، حضور یہ بتائیں یہ جو عورتیں قبرستان میں جاتی ہیں کیا ان کو ثواب ملتا ہے؟ فرمایا ثواب یہ پوچھیں لعنت کتنی پڑتی ہے۔ تو جو علماء عورتوں کا قبرستان میں جانے سے منع کرتے ہیں وہ تو اس لیے منع کرتے ہیں کہ بے حجابانہ اور آوارہ گردی اور اس طرح کی جو ہے نا غلط رسومات شروع نہ ہو جائیں، اور جو اجازت دیتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ محرم ساتھ ہو اور پردے کی حالت میں عورت جا سکتی ہے تاکہ ان کو اپنی موت یاد رہ جائے، موت کو نہ بھولے۔ اسی طرح ایک دن ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا گھر میں سوئی کے ساتھ کوئی چیز سی رہی تھیں اور سوئی ہاتھ سے گر گئی اور اندھیرا چھا گیا۔ اتنے میں جانے کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ تشریف لائے، تو آپ کے چہرے کی نورانیت سے، آپ کی روحانیت سے، آپ کے چہرے کی ضیاء پاشیوں سے پورا کمرہ روشن ہو گیا اور آپ کی گم شدہ سوئی مل گئی۔ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا چہرہ کتنا منور ہے، روشن ہے کہ کمرہ روشن ہو گیا اور میری گم شدہ سوئی مل گئی۔ میرے آقا نے فرمایا ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو قیامت والے دن میرے چہرے کی زیارت نہیں کر سکے گا۔ تو ام المومنین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ایسا بدبخت ہوگا جس کو قیامت والے دن آپ کے چہرے کی زیارت نصیب نہیں ہوگی؟ فرمایا جس کے سامنے میرا نام آئے، میرا ذکر کیا جائے اور محبت سے درود اور سلام نہ پڑھے۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مثنوی شریف کے اندر
یہ روایت موجود ہے۔ ایک دن محبوب علیہ السلام ایک قبرستان سے واپس آئے، کسی کو دفنا کے تدفین کے بعد جب آئے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہر بارش ہو رہی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، بہر تو بارش نہیں۔ فرمایا میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ کے جسم مقدسہ کے اوپر بارش ہو رہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا اے عائشہ یہ بتائیں آپ نے کوئی میری چادر تو نہیں اوڑھی ہوئی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جو تہبند مبارک تھا وہ میں نے سر پہ رکھا ہوا ہے۔ عموماً ایسا ہوتا ہے نا کہ پرانی جو عورتیں تھیں دروازے پہ دستک ہوتی تو گھر میں جو کپڑا پڑا ہوتا فوراً سر ڈھانپ لیتی تھیں، اب تو یہ رواج بھی ختم ہوتا جا رہا ہے۔ تو حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محبوب علیہ السلام کا تہبند مبارک اپنے سر پہ رکھا ہوا تھا۔ میرے آقا نے فرمایا یہ جو تو نے میرے جسم سے چادر مس ہوئی ہے اس کو اپنے سر پہ رکھا ہے، اس کی وجہ سے حجابات اٹھ گئے۔ اے عائشہ یہ انوار و تجلیات کی بارش ہر وقت میرے اوپر برستی رہتی ہے، جو تم نے یہ چادر پہنی اس وجہ سے حجاب اٹھ گئے اور تجھے یہ بارش نظر آنے لگ گئی۔ اسی طرح حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کے اندر یہ بات موجود ہے۔ ایک دن جانے کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ پاک سے پوچھا اے عائشہ مانگو کیا مانگتی ہو؟ تو آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے والد گرامی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بات پوچھ لوں؟ آپ نے فرمایا پوچھ لو۔ جب حضرت سیدہ عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کے پاس گئیں، ابا جان ایسے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہے، تو آپ نے فرمایا جب دوبارہ جانے کائنات مصطفیٰ جان رحمت پوچھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آپ نے یہ کہنا ہے کہ جب آپ معراج پہ تشریف لے کے گئے تھے تو اللہ کے اور آپ کے درمیان راز و نیاز کی باتیں ہوئی ہیں، تو کوئی ایک بات بتا دیں۔ اب پھر وہ لمحہ آیا، محبوب علیہ السلام نے دوبارہ پوچھا اے عائشہ کو مانگو کیا مانگتی ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ معراج پہ تشریف لے گئے تھے آپ کی اور اللہ کی آپس میں جو راز و نیاز کی باتیں ہوئی ہیں تو کوئی بات بتا دیں۔ میرے آقا مسکرائے، اور جب میرے آقا مسکراتے ہیں تو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور میرے آقا غیظ و غضب سے کسی کو دیکھتے ہیں تو اس کے لیے جہنم کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ ابھی میں کچھ دن پہلے کتاب پڑھ رہا تھا، حدیث میں ہے کہ کچھ لوگ محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، انہوں نے مونچھیں بڑھائی ہوئی تھی اور داڑیاں بالکل انہوں نے کٹوائی ہوئی تھی، اس طرح پھروایا ہوا تھا، بالکل داڑھی منڈوائی ہوئی تھی، مونچھیں لمبی کی ہوئی تھی، تو محبوب علیہ السلام نے نظر پھیر لی۔ تو ایک دوسرے مکتبہ فکر کے عالم نے ایک رسالہ محاسن اسلام ہے، کیونکہ ہم اپنی تائید کے اندر جتنے معاملات ہیں ان کی کتابیں دوسروں کی بھی ضرور مطالعہ کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے، لیکن اس آدمی کو کرنا چاہیے جو مستند اور پختہ عالم ہو۔ ہر ایک کو یہ زیب نہیں دیتا، ورنہ کسی بات سے بھی گمراہ ہو سکتا ہے۔ ہمیشہ کتب ادب والوں کی اور محبت والوں کی پڑھنی چاہیے۔ تو اس کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ ایک عالم کو محبوب علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی اور پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زندگی کے اندر یہ عمل تھا کہ جو آپ کے سامنے مونچھیں بڑھا کر اور داڑھی منڈوا کے آتا آپ چہرہ پھیر لیتے تھے، اب آپ مزار مقدسہ میں تشریف فرمائیں، اب کیا صورت حال ہے؟ آپ نے فرمایا اب بھی کوئی ایسا آتا ہے تو میں اپنا چہرہ مبارک پھیر لیتا ہوں۔ یعنی ایسے کام محبوب علیہ السلام کی دل آزاری کا سبب ہے۔ تو حضرت عائشہ پاک نے جب یہ بات کی تو آپ مسکرائے۔ مسکرانے کی دو وجوہات ہیں، ایک وجہ یہ ہے کہ یہ سوال یقیناً صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، دوسرا یہ ہے کہ جب بتا دیا تو پھر راز نہ رہا۔ تو آپ نے فرمایا جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا معراج کی رات، اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب جو کسی کی دل آزاری نہیں کرے گا وہ جنتی ہے۔ اب عام آدمی کی دل آزاری کرو تو بندہ جہنم میں جاتا ہے، اور پھر کوئی صحابہ کی دل آزاری کرے جیسے آج کا رواج بنا ہوا ہے، اور کوئی اہل بیت کی دل آزاری کرے اور خود جانا کی دل آزاری کرے، تو پھر اس کے تو جہنمی ہونے میں تو کوئی جہنمی ہی شک کر سکتا ہے۔ تو محبوب علیہ السلام نے جب یہ بات کی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں یہ عرض کی کہ ابا جان اسی طرح جانے کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ آپ نے پوچھا ابا جان یہ تو خوشی کا موقع ہے، آپ کی آنکھوں سے آنسو کیوں روا ہو گئے؟ تو فرمایا بات یہ ہے کہ جانے کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی کی دل آزاری نہیں کرے گا وہ جنتی ہے، تو اس کا یہ بھی تو جواب بنتا ہے جو کسی کی دل آزاری کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ تو میں اس بات سے رو رہا ہوں، انسان ہے، بشری تقاضے کبھی کسی کی دل آزاری نہ کی ہو۔ عزیزان محترم،
حضرت مجدد پاک فرماتے ہیں کہ ایک دن میں رات کو سویا تو مجھے جانے کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا، تو میں نے دیکھا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اعراض فرما رہے ہیں، بے توجہ فرما رہے ہیں۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مکتوبہ شریف کے اندر یہ بات موجود ہے کہ آپ اس طرح کیوں اعراض فرما رہے ہیں مجھ سے؟ تو میرے آقا نے اتنا فرمایا کہ میں کھانا حضرت عائشہ کے گھر سے کھاتا ہوں۔ بس جب میری آنکھ کھلی تو میں سوچتا رہا، پھر میرے دل میں یہی بات آئی کہ میں جب ایصال ثواب کرتا ہوں تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھول جاتا ہوں۔ پھر جب سے میں نے نام لینا شروع کر دیا، پھر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو جب بھی دیکھا محبوب نے اعراض نہیں فرمایا۔ اسی طرح الزہر الفاح ایک کتاب ہے عربی میں، اس کے اندر ایک بات لکھی ہوئی ہے کہ ایک شخص ہمیشہ حضرت سیدہ عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں گستاخی کیا کرتا تھا، بے ادبی اور بدتمیزی سے نام لیتا۔ ایک رات وہ سویا تو جانے کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم عالم جلال میں نظر آئے اور فرمایا تجھے شرم نہیں آتی؟ میری زوجہ پاک کے بارے میں تو ایسا بدتمیزی اور بے ادبی سے نام لیتا ہے۔ آپ نے انگلی کا اس طرح اشارہ کیا۔ جب وہ بندہ اٹھا تو اس کی دونوں آنکھیں زائل ہو چکی تھی، اندھا ہو چکا تھا۔ تو پتہ چلا جو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں اور اہل بیت کے بارے میں تان و تشنیع میں ہر وقت لگے رہتے ہیں، وہ اندھے ہیں، اس جہان بھی اندھے ہیں اور آخرت میں بھی اندھے کر کے اٹھائے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان مقدس اور پاک باز ہستیوں کی گستاخی اور بے ادبی سے پناہ عطا فرمائے، بلکہ جو گستاخی کرتے ہیں ان گستاخوں سے بھی ہمیں دور رکھے، بلکہ یہ دعا کریں کہ زندگی میں ان سے دور رکھے اور مرنے کے بعد قبر بھی ان کے ساتھ نہ ہو، ہماری زندگیاں بھی نیک لوگوں کے ساتھ ہوں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا بھی، کھانا پینا بھی نیک لوگوں کے ساتھ ہو، اور مرنے کے بعد ہماری قبور بھی خدا کرے نیک لوگوں کے ساتھ ہو، آمین۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا 58 ہجری میں آپ کا وصال ہوا ہے۔ اس وقت زمانہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، اور 68 سال کی عمر میں آپ کا وصال ہوا ہے۔ جنت البقیع میں آپ آرام فرما ہیں، اور جب آپ کا وصال ہوا ہے تو جنازہ پڑھانے کی سعادت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر نسبت کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو مقدس ہستیاں اس رمضان المبارک میں وصال فرما گئی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کے صدقے میں ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔